میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، حصول ثواب کے لیے پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل بھی کریں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ جب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہائی پا کر واپس آئے تو انہوں نے جو شرط طے ہوئی تھی کہ ان کو بھیج دیں گے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اس شرط کے مطابق جب ان کے روانگی کا انتظام کیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ کفار قریش نے ان کا راستہ روک لیا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن اسود، اس نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے ڈرایا، اس طرح ڈرایا کہ آپ اونٹ کی پشت سے زمین پر تشریف لے آئیں، اونٹ سے گری زمین پر، اور یہ چوٹ اتنی شدید تھی کہ آپ اس وقت حاملہ تھیں، تو آپ کا وہ حمل بھی ضائع ہو گیا۔ ابو العاص کے بھائی کنانا وہ ساتھ تھے، ان کو ساتھ بھیجا تھا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کو مدینے تک پہنچا کے آؤ۔ اس پر کنانا نے پھر ان کی حفاظت کا کچھ وہ سامان کیا، اور پھر وہ جو روکنے کے لیے آئے تھے وہ ہٹ گئے، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئیں۔ یہ جو دردناک مصیبت ان کے ساتھ پیش آئی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں یہ بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے میری طرف آنے میں، میری طرف ہجرت کرنے میں بہت بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور یہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، اور یہ دونوں پھر اکٹھے رہنے لگے۔ سن 8 ہجری میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور حضرت ام ایمن اور حضرت سیدہ سودا اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند عطا فرمایا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کی شہزادی تھی، ایک شہزادہ جس کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شہزادی تھی امامہ۔ علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ بلوغ سے پہلے ہی انتقال کر گئے، بالغ ہونے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنگ یرموک میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں۔ اور حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسی ہیں حضرت سیدہ زینب کی شہزادی، ان کے حوالے سے تو بہت سی روایات بھی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ایک روایت ہے کہ ایک بار نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر ایک حلہ بھیجا، لباس، اور ساتھ ایک سونے کی انگوٹھی بھیجی۔ اس کا نگینہ بھی بڑا قیمتی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی نے بہت خوبصورت سونے کا ہار بھیجا، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جس نے دیکھا اس نے چاہا کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں آج کل خواتین کو زیور سے بہت شغف ہوتا ہے، جو بھی یعنی اس کو دیکھتا اس ہار کی خوبصورتی اور اٹریکشن اس میں ایسی تھی کہ جو دیکھتا وہ اس کی خواہش ہوتی کہ یہ مجھے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے گھر میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ازواج مطہرات نے آپس میں خیال کیا کہ یہ ہار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا ہوگا، مگر جب اس ہار کے دینے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ابھی بالکل چھوٹی تھی۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ جب نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے، رکوع اور سجدے میں یعنی رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے، اور جب کھڑے ہوتے حالت قیام میں ان کو دوبارہ اٹھا لیتے۔ اس طرح نماز ادا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو روایات آپ نے سنی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا، ان کی شہزادی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی سے، اپنی نواسی سے کیسا پیار تھا، اور یہ ایک بیٹی کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کا عملی نمونہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور یہ اس وقت نمونہ عطا فرمایا جب حالات کیسے تھے۔ اعلان نبوت جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے کے حالات ایسے ہیں کہ اگر بیان کیے جائیں تو ہاتھ کانوں تک بے اختیار اٹھ جائیں، یعنی ایسے ہوش ربا حالات ہیں، بالخصوص بیٹیوں کے لیے۔ جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا، اس کی پریشانی ایسی تھی کہ ہر دیکھنے والا پہچان لیتا کہ یہ پریشان ہے۔ بیٹی کی ولادت پر لوگ اتنے پریشان ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، چنانچہ یہ 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، حقیقت میں تو خوشخبری ہے، جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے،
دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یہ اس وقت کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے کے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو منہ کالا پڑ جاتا، پریشان ہو جاتے اور لوگوں سے چھپتے، یعنی اس کو باعث شرم محسوس کیا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر کیا کہ یا تو اس کو ساری زندگی ذلت کی، یعنی زندگی اس کی ہوتی اس کی بیٹی کی، یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا، ایک شخص کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا تھا، اس حوالے سے شرمسار ہوتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ یہ عرض پیش کی اور مدعا یہ تھا کہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف تو اسلام لانے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے۔ ہر زندہ درگور کی گئی بیٹی کے بدلے تم ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کی میرے پاس اونٹ بہت ہیں، ارشاد فرمایا تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے، بیٹی، اپنی بیٹی، آج جو اولاد والے ہیں ان کو اس کا احساس ہوگا کہ اگر بیٹا یا بیٹی اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا بیٹی بیمار ہو، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، روئے جا رہے ہیں، ماں باپ کو بھی نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، وہ بھی یعنی باپ ہی تھے، لیکن آخر ان کے اندر دل تھا، کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور ایک ایک نہیں کئی بیٹیوں کو دفن کیا گیا۔ غور کیجئے کہ اس وقت معاشرے کی پستی کا عالم کیا تھا اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اب ایسے وقت میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو آپ نے عملی طور پر کیسی تربیت دی اپنے غلاموں کو؟ عملی طور پر، زبانی طور پر آپ نے کیسی تربیت دی کہ سبحان اللہ عز و جل وہی جو بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان رہتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، اب بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی منانے والے بن گئے۔ کیسا زبردست انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس یعنی کیسا انقلاب آیا، اس کی ایک جھلک۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، یعنی غریب عورت، مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، 2 بیٹیاں تھیں، ایک ان کی ماں، 3، تو 3 کھجوریں ان کو دیں۔ اس نے دونوں کو ایک ایک کھجور کھلا دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی وہ بھی دونوں کو کھلا دی۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ اس نے خود نہیں کھایا، وہ بھی آدھی آدھی کھلا دی۔ میں نے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، یہ جو اس نے ایثار کیا ایک کھجور کا، اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسا انقلاب برپا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، بعض سلیم الفطرت اشخاص ایسے تھے کہ جو اس کبھی عمل کے خلاف کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ
سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کا یہ معمول تھا جب ان کو پتا چلتا کہ کہیں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو یہ وہاں پہنچ جاتے اور وہاں جا کر اس کے والد سے مل کر، اس کے بڑوں سے مل کر اگر وہ اس کو دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو یہ ان کو منع کرتے، اور اگر پھر بھی وہ یعنی اس ارادے سے باز نہ آتے تو یہ ان کو مال کا لالچ دے کر ان کو اس سے روکتے کہ اس کو دفن نہ کرو. مشہور شاعر تھے زمانہ جاہلیت کے، ان کے دادا سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے. ان کے حوالے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی ایمان لانے سے پہلے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اظہار نبوت سے پہلے، میں نے جو عمل کیا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا. ہر ایک عوض میں نے کچھ نہ کچھ اس کے ماں باپ کو دیا، اونٹنیاں دیں، اونٹ دیے، گائیں دیں، تاکہ وہ ان کو دفن نہ کریں. کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ اظہار نبوت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ، یعنی آپ نے اس کے بعد ایمان لائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی، تجھے نعمت ایمان سے سرفراز فرما دیا. تو یہ جو بچیوں کو بچانے کا عمل تھا اس کا اجر یوں ملا کہ تجھے دولت ایمان نصیب ہو گئی، اور اس سے بڑھ کے کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ شرف صحابیت مل گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس معاشرے میں بچیوں کے حوالے سے کیسی عجیب و غریب قسم کی سوچ تھی، اور کن حالات میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور بالخصوص اس بارے میں کیسا انقلاب آ گیا کہ وہی جو بچیوں کی پیدائش پر پریشان ہونے والے تھے، اب وہ اللہ عز و جل کے کرم سے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے بچی کی آمد پر خوشیاں منانے والے بن گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچی کی پرورش کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کی اچھے انداز سے پرورش کرتا ہے، اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہے. چنانچہ یہ روایت ہے، سیدنا نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک ناتواں اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. انہی صحابی سے مروی ہے سیدنا نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی والے جو ہیں، بیٹیوں والے، ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. واقعی بیٹیاں جو ہیں یہ بیٹوں کی نسبت زیادہ ہمدردی کرنے والیاں ہوتی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے بعض اوقات معاشرے کے اثرات کی وجہ سے یا علم دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کی ولادت پر بعض گھروں میں وہ پریشانی دیکھنے میں آتی ہے. بعض معاشروں میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جہاں الحمدللہ عز و جل اسلامی ماحول ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ معاشرے میں اب بھی ایسا ہے کہ بیٹی کی ولادت پر بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک بیٹی تھی اب دوسری بھی بیٹی ہو گئی تو اب اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، 3 بیٹیاں ہو گئی تو اور زیادہ پریشان. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی
یعنی خاتون ہے، ایسی عورت ہے کہ جس کی فقط بیٹیاں ہی ہیں تو اس کو پھر سسرال کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے تنگ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے. تو بیٹا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نعمت ہے. لیکن اگر فقط بیٹیاں ہی ہیں تو تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اسی طرح ہر ایک کی تقریباً خواہش ہوتی ہے، اولاد کی تو سبھی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک خواہش ساتھ اضافی یہ ہوتی ہے کہ پہلی جو اولاد ہے وہ بیٹا ہو، اور اگر پہلی بیٹی ہو تو اس پر قدر کم خوشی ہوتی ہے، اگر بیٹا ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ عز و جل، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے بیٹی حاضر ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسوں کے لیے جن کی بڑی بیٹی ہے، پہلے بیٹی آئی، ان کی تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہلے بیٹی حاضر ہوئی تھی، پہلے شہزادی حاضر ہوئی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج آپ نے ذکر خیر سنا. تو بیٹی کی ولادت یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے تو بیٹیوں کو بہت عزت دی ہے، اور بیٹیوں کی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبردست اجر و ثواب ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے روایت سنی. ایک اور روایت سنیے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اس سے ایذا دے، نہ ہی برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ عز و جل، جنت میں داخلے کا یوں کہہ لیجیے آسان نسخہ آ گیا. بیٹی پیدا ہو، اسے ایذا نہ دے، نہ ہی اسے برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں ان کی تسلی کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اگر 2 ہوں تو، ارشاد فرمایا 2 ہوں تب بھی. عرض کی گئی اگر 1 ہو تو، ارشاد فرمایا 1 ہو تب بھی. سبحان اللہ عز و جل، بیٹیوں والے خوش نصیب ہیں، بیٹوں والے بھی خوش نصیب ہیں، لیکن بیٹیوں والے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی کفالت پر اتنے اجر و ثواب کا بیان ہو رہا ہے. 3 بیٹیاں ہوں، جب بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو اگر اچھی رہائش دے، اچھی طرح ان کی پرورش کرے، کفالت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. 2 کے لیے عرض کی گئی، ارشاد فرمایا 2 والے کے لیے بھی یہی ہے، اور 1 کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا. ہمارے معاشرے میں جو یہ بیٹیوں کے حوالے سے 1 سے زائد بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، کچھ وہ پریشانی ہوتی ہے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے کہ بیٹے کماتے ہیں، والد ہاتھ بٹاتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ وہ سمجھ لیں متبادل ہو جاتا ہے. لیکن بیٹیاں عموماً وہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ بوجھ ہی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایسا نہیں ہے. اگر آپ حقیقت میں اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے بیٹوں کی جو کماتے کم ہیں اور والد کی کمائی کو ضائع زیادہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی کماتا بھی ہے تو اس کی کمائی سے فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی کمائی سے ماں باپ فائدہ کم ہی اٹھاتے ہیں. جبکہ بیٹیاں اگرچہ نہیں کماتی، لیکن بیٹیوں کے پاس جو ہے، جو ان کی ہمت ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ اس ہمت اور طاقت کو والدین کی خدمت ہی کے لیے استعمال کرتی ہے. اگر یہ ذہن ہے کہ بیٹے ہاتھ بٹائیں گے اور بیٹی جو ہے فقط بوجھ ہی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. دوسرا ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ وارث کے حوالے سے یہ ذہن ہوتا ہے کہ بیٹی وارث نہیں ہے اور بیٹا وارث ہے. دین اسلام نے بیٹی کو بھی وراثت میں حق دیا ہے. وہ معاشرہ جس میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سبحان اللہ عز و جل، اس معاشرے میں کیسا انقلاب آیا کو اس کو وراثت میں حقدار قرار دے دیا گیا بیٹی کو. مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جہیز پر تو لاکھوں لاکھ خرچ کیا جاتا ہے، جو بیٹی کا اصل حق ہے یعنی وراثت، اس میں سے بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا. بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اس چیز کی وہ رعایت نہیں کرتے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی. اور اگر بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بیٹی کو وراثت میں حق یہ دین اسلام نے دیا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دین اسلام بہت پیارا دین ہے۔ دین اسلام نے فقط یہ نہیں ہے کہ ہمیں نماز روزے کا طریقہ بتایا، دین اسلام نے ہمیں عبادات کے فضائل بھی بتائے، عبادت کا طریقہ بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے، ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس کا کتنا حق ہے، میراث کے کیا مسائل ہیں، دین اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، 5 وقتہ نماز جو فرض ہے یہ بھی ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، ہمیں جو دیگر شریعت کے احکام ہیں ان کی بھی پیروی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو یہ میراث کے اور اس طرح کے دیگر احکام ہم پر نافذ ہوتے ہیں معاشرت کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے، ہمیں ان کی بھی پابندی لازم ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا پورا حق ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ تو تربیت کے حوالے سے تو حسن سلوک کا ذہن بن جاتا ہے، لیکن میراث کے حوالے سے اتنا آسانی سے بنتا نہیں ہے، لیکن ہمیں بنانا ہے چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو میراث میں سے حصہ دینا ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح بیٹیوں کی پرورش پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ اس میں ایک تذکرہ یہ آیا ایک روایت میں کہ وہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہ دے، اس حوالے سے بھی ایک روایت سماعت فرما لیجیے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتنے میں اس کا بچہ آ گیا۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنی ران پہ بٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا۔ اسی دوران اس کی بچی بھی آ گئی، اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا، یعنی نہ اس کا بوسہ لیا نہ اپنی گود میں بٹھایا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ان دونوں کے بیچ برابری کیوں نہیں کی؟ اس کو بوسہ دیا، اس کو گود میں بٹھایا، اس کو سامنے بٹھایا، برابری کیوں نہیں کی؟ تو اس انداز سے ہمیں اپنی اولاد میں سب کو برابر رکھنا ہے، بیٹے کو بیٹی پر کوئی فوقیت نہیں دینی، بلکہ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک استفتاء کے جواب میں، ایک سوال کے جواب میں اولاد کے حقوق بیان فرمائے، اور بچی کے حق گنتی کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز دے تو کانٹے کی تول سب کو برابر دے، لیکن پہلے بچی کو دے اور پھر بچے کو دے، کیونکہ بچیوں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس لیے دے برابر، لیکن پہلے کس کو دے؟ بیٹی کو دے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی پیاری تعلیمات ہیں دین اسلام کی۔ آئیے ہم سب جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ ہم سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، نہ صرف دین اسلام کے یہ پیارے پیارے احکامات، زندگی گزارنے کے انداز سیکھنے کو ملیں گے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل اچھے ماحول کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عملی طور پر ان چیزوں کو اپنانے کا موقع بھی ملے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ اسلامی بھائی جو پہلے اولاد پر اس انداز سے شفقت نہیں کرتے تھے، بیٹی کے حوالے سے ایسی محبت کا ذہن نہیں تھا، اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی تھی، جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اسلامی بہنوں نے جو اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں وہاں شرکت کی۔ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے، ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی برکت سے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، جب ان کو پتہ چلا کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، ان کی فرمانبرداری کیوں کرنی ضروری ہے، اسی طرح جب ماں باپ کو پتہ چلا کہ اولاد کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے، بیٹیوں کی عظمت و اہمیت جب پتہ چلی، تو الحمدللہ عز و جل وہ جو پہلے اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، آج الحمدللہ نہ صرف اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، بلکہ دوسروں کو فرما بردار بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ وہ جو پہلے اپنی اولاد پر شفقت نہیں کرتے تھے، آج الحمدللہ عز و جل وہ اولاد پر شفیق ہیں۔ وہ جو پہلے خود بھی شاید نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہیں امامت کا مصلی مل گیا ہے،
جو شاید بمشکل جمعے کی نماز پڑھتے ہوں گے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ یعنی ابھی اولاد ہیں، ابھی آپ خود بیٹا بیٹی ہیں، تو آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے، نہ صرف اس کا پتہ چلے گا بلکہ انشاءاللہ عز و جل عملی تربیت بھی ہوگی۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے انشاءاللہ یہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج الحمدللہ عز و جل آپ نے سماعت فرمایا کہ بیٹی کی کس قدر اہمیت ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آج اگر ہم اس بیٹی کی نعمت کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کی اچھے انداز سے پرورش کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو یہ بیٹیاں انشاءاللہ عز و جل قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔ تو بیٹی کے حقوق فقط اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ غیر شادی شدہ ہو۔ غیر شادی شدہ ہے، ہمارے گھر میں ہے، تب بھی اس کے حقوق ہیں۔ جب اس کی شادی ہو گئی اور وہ اب اپنے گھر میں چلی گئی، یہ گھر بھی اسی کا ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں کہا جاتا کہ اپنے گھر والی ہو گئی، اب اگر وہ اپنے میاں کے ساتھ چلی گئی، اپنے گھر والی ہو گئی، تو اب بھی اس کے حق باقی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا حال چال پوچھنا ہم چھوڑ دیں، اس کی طرف جانا چھوڑ دیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اکثر تشریف فرما ہوتے، ان کی طبیعت جا کے دریافت فرماتے، اور روایت میں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اس کو چومتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ تو اگر بیٹی کی شادی ہو جائے تو تب بھی اس کا حق باقی ہے، اس کے احوال دریافت کرنے چاہیے، اس کا حال چال پوچھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی، آپ کا داماد وہ غریب ہے تو مالی مدد بھی آپ کو کرنی چاہیے، صرف ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی خبر گیری رکھیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو تو ظاہر ہے اولاد پیاری ہوتی ہے اور اپنی بچی کی خبر گیری کرتے ہی ہیں، کسی وجہ سے اگر نہ جا پائیں، وہ دوسرے شہر میں ہو، تب بھی کسی نہ کسی حوالے سے پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بھائیوں کی جب اپنی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں ایسے الجھ جاتے ہیں، ان کے معاملات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ بہنوں کی خبر گیری تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں اس وقت تک پھر بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، بہنیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی موقع ایسا ہوتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بہن کی پوچھ لو، بہن کی طبیعت کیسی ہے، کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ بھی بھجوا دیا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو یہی بہن بھائی جو بچپن میں بالکل ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بالخصوص بہنیں، بھائی اگر کہیں جاتا تھا تو بہن رات کو سوتی نہیں تھی۔ جب پہلی بار وہ اپنے شہر سے باہر گیا تھا تو سب سے زیادہ اس کو مس کیا ہوگا، ماں باپ تو کرتے ہی ہیں لیکن بھائیوں نے شاید نہیں کیا ہوگا، اس کی بہن نے اس کو مس کیا ہوگا۔ اور جب بھائی پر کوئی مصیبت آئی تو بہن لازمی روئی ہوگی، یعنی بہن کی ایسی محبت ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ۔ لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہنیں اگرچہ ان کے دل میں محبت سب کچھ باقی ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنے شوہر کے ماتحت ہیں، وہ اس طرح سے نہیں کر سکتی، پوچھ گچھ نہیں کر سکتی، آ نہیں سکتی، ظاہر ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر پائیں گی۔ لیکن یہ تو خود گھر کے حاکم ہیں، دین اسلام نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، کہیں بھی کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، تو گھر کا جو ادارہ ہے اس میں بڑا جو ہے وہ مرد ہے، تو اب مرد کا حکم نافذ ہوگا۔ اب چونکہ یہ خود بڑے ہیں لیکن یہ اپنی بیوی کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں اپنی سگی بہن کو بھول جاتے ہیں۔ آپ بھی غور کیجئے، بالخصوص وہ جو شادی شدہ ہیں اور ان کی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کتنا کتنا عرصہ بیت جاتا ہوگا، وہ جو ایک دوسرے کے لیے کے بغیر پل بھی نہیں گزارا کرتے تھے، کتنا کتنا عرصہ گزر جاتا ہوگا۔ آج اس بہن کی شکل آپ نے دیکھے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہوں گے۔ آپ کا بچہ دوسرے شہر جائے تو آپ پل پل کی خبر رکھتے ہوں گے، بیٹا کہاں پہنچے، کیا کیفیت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کھانا کھا لیا۔ آپ کا بچہ پردیس میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، آپ مہنگی کال ہونے کے باوجود رابطہ اس سے رکھتے ہیں، وہ جس حال میں بھی رہے، آپ کا وہ
آپ کو قرار نہیں آتا. وہ کہتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, کھاتا بھی ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو چین نہیں آتا. آپ سوچتے ہیں کہ یہاں تو تھا تو یہ تھا, یہاں تھا وہ ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتا تھا, یہاں رات کو سوتا تھا بستر اس کے اتر جاتا تھا, ایسی کیفیت تھی, اب وہاں پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن ہمیں چین نہیں آتا کہ وہ کیسا ہوگا. تو یہ ہماری محبت اپنی اولاد کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, وہ بھی تو ہماری محبت کے مستحق ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری بہن کس حال میں ہوگی؟ جب ہم اکٹھے تھے بچپن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے, ان کے کپڑے استری کرتی ہے. ہم کھانا کھا کے برتن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ ہمارے برتن سمیٹتی ہے. ہم سونے کے بعد بستر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ لحاف سمیٹتی ہے. ہم گھر میں ہر چیز ادھر ادھر پھینک کے چلے جاتے ہیں, وہ چیزیں سمیٹتی ہے, صفائی کرتی ہے. اس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. بالخصوص اگر گھر میں بہن بڑی ہو تو اس پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. وہ باپ کا بھی ہاتھ بٹاتی ہے, ماں کا بھی ہاتھ بٹاتی ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ماں کی طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کی ہوتی ہے. لیکن کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہم مادیت پرستی میں, دنیا کی محبت میں ایسے پڑے کہ ہم اپنی اسی شفیق بہن کی شفقتیں بھول گئے. اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے بچے سے روز روز کا پوچھتے ہیں کہ بیٹا کھانا کھایا نہیں کھایا, سوئے نہیں سوئے, طبیعت تو خراب نہیں ہے, موسم کیسا ہے. لیکن ہم نے اپنی بہن سے کئی مہینے ہو گئے پوچھا نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو دین اسلام نے ہمیں ایک درد دیا ہے, انسانیت کا درس دیا ہے, ہمیں اپنے رشتہ داروں کا درد دیا ہے, ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی شفقت, اس کے صلے میں ان کی فرما برداری کا ذہن دیا ہے. ماں باپ کو یہ یعنی ذہن دیا ہے, ماں باپ کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ کس طرح اولاد پر شفقت رکھنی ہے, کس طرح ان کی پرورش کرنی ہے. پھر بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے حقوق سکھائے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پیارا پیارا جو ایک ماحول سننے میں یقیناً وہ ایک جذبات ابھر رہے ہوں گے اور وہ محبتیں پھر سے تازہ ہو رہی ہوں گی. آپ غور کیجئے, اگر وہی ماحول پھر سے بن جائے جو بچپن میں ہمارا ماحول تھا تو کتنا مزہ آئے گا. بالکل دل میں کسی قسم کی کوئی وہ کدورت نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے. آج تو ہمیں یہ شکوہ اپنی بہن سے کہ اس نے فلاں موقع پہ ہمیں بلایا نہیں تھا, یا ہمارے بیٹے کو اچھے انداز میں نہیں بلایا تھا, یا ہمارے دوسرے بھائی کے بچوں کو تحفے دیے تھے ہمیں نہیں دیے تھے. لیکن بچپن میں ایسی کوئی باتیں نہیں تھیں, لڑتے بھیڑتے تھے, پھر اکٹھے ہو جاتے تھے. اگر وہی محبتیں ہماری دوبارہ لوٹ آئیں تو کتنا مزہ آئے گا. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دین اسلام نے ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا معاشرے میں ایک بہترین انداز دیا ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سارے کے سارے اسلامی بھائی بھی آ جائیں, اسلامی بہنیں بھی آ جائیں. انشاءاللہ عز و جل وہ محبتیں پھر سے تازہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.